کی ہے کارکردگی تو سب بچوں نے اچھی کی الحمدللہ، لیکن کچھ بچوں کو ہم مخصوص جائیں گے اور اس کے بعد ہمارے بہت ہی قابل قدر مہمان حضرت مولانا مفتی منظور صاحب قاسمی محتمین مدرسہ ابو ہریرہ شکرانہ کرنی تشریف فرما ہے، تو ان کی آخری دعاؤں کے ساتھ اس مجلس کا اختتام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے اس جگہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے مہمانات سے گزارش کروں گا کہ وہ تھوڑا اس طرف آ جائیں اور بچوں کو انعامات تقسیم کریں اپنے ہاتھ سے۔ اس کے اندر ہمیں 3 قسم کے مسائل ہیں، ایک ہے حمد و نعت، دوسرا ہے اردو تقریر اور تیسرا ہے انگریزی تقریر۔ انگریزی تقریر کا ایک ہی بچہ ہے۔ حمد و نعت کے اندر پہلی پوزیشن جو لانے والے طالب علم ہیں وہ ہے شکیل احمد لون، وہ سامنے آ جائیں اور اپنا انعام حاصل کریں۔ یہ اسی مدرسے کے طالب علم میں الحمدللہ انگریزی کے ساتھ ساتھ حفظ بھی کر رہے ہیں، لگ بھگ اس کے 10-12 پار حفظ ہو چکے ہیں، 7 کلاس میں سبق پڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے سہیل ریاض نجار، ولد ریاض احمد نجار، یہ بھی اسی مدرسے کے ہی طالب علم ہیں اور لگ بھگ اس کے 18-20 پارے ہو چکے ہیں، 8th کلاس کا طالب علم ہے۔ اس نے نعت کے اندر دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ تیسری پوزیشن حمد کے اندر جو تیسری پوزیشن لائی ہے وہ ہے عاقب نبی لون، ماشاء اللہ 3rd کلاس میں پڑھتے ہیں، ابھی ناظرہ ہی چل رہا ہے، بہت جلد اب حفظ شروع کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ استقامت کے ساتھ اس کا حفظ مکمل ہو جائے۔ اس کے بعد اردو تقاریر کے اندر جنہوں نے اردو میں تقریر کی ہے ان میں پہلی پوزیشن ہے یاسر علی نائب، جنہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، بہت عمدہ طریقے سے انہوں نے اپنی تقریر کو سامنے رکھا ہے اور ماشاءاللہ یہ 8th کلاس کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور پورا حفظ مکمل بھی ہو چکا ہے۔ دور بھی الحمدللہ اس سال مکمل ہوا ہے اور اس سال ہمارا جو جموں کشمیر کا بورڈ ہے رابطے کے تحت اس کا پورے قرآن کا ایگزام ہوگا۔ دوسری پوزیشن جو ہے تقریر کے اندر صدام حسین خان ہے، ابھی نیا ہی یہ اس نے حفظ شروع کیا ہے، ناظرہ مکمل کر کے 4th کلاس کا طالب علم ہے، ابھی 1-1.5 سال ہوا ہے اس کو آئے ہوئے، اس کا ناظرہ مکمل ہوا ہے، حفظ شروع ہوا ہے، ابھی اس نے تقریر کے اندر دوسری پوزیشن حاصل کی۔ تیسری پوزیشن والے ہمارے جو ہے محمد افضل لون، ماشاءاللہ اس نے بھی بہت اچھے انداز میں اپنا مضمون سامنے رکھا ہے اور اس کے 13 پارے مکمل ہو چکے ہیں، یہ 5th کلاس کا طالب علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے۔ اور انگریزی تقریر کے اندر ہمارا ایک ہی طالب علم ہے اور جو اس نے اسی سال حفظ مکمل کیا ہے، ظاہر گلزار لون، ظاہر گلزار بے، تو یہ اس کی پہلی پوزیشن ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں اس نے اپنی انگریزی تقریر بیان کی ہے، تو اس کو پہلی پوزیشن سے نوازا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کروں کہ دوسرے بچے کو یا یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے کوئی پوزیشن حاصل نہیں کی ہے تو ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، الحمدللہ ہر ایک بچے نے اپنے اعتبار سے بہت ہی اچھی محنت کی ہے، لیکن اب ہر چیز میں ہر ایک کو پوزیشن نہیں دی جاتی ہے، مخصوص بچوں کو ہی پوزیشن دی جاتی ہے، اس لیے وہ حوصلہ شکر نہ ہو جائیں۔ ہر ایک بچے نے الحمدللہ اپنی استطاعت کے مطابق اچھی محنت کی تھی۔ اس کے بعد ہم نے جتنے بھی بچوں نے اس میں شرکت کی تھی پروگرام میں، ان کو بھی تھوڑا سا انعام رکھا ہے کتابیں، تو وہ اپنا انعام لے لیں۔ اس میں سب سے پہلا آتا ہے نوید گلزار لون، چھوٹا بچہ ہے الحمدللہ، یہ 4th کلاس میں پڑھتا ہے، 4 پارے اس کے مکمل ہو چکے ہیں، بہت اچھے انداز میں اس نے اپنی تقریر کی۔ دوسرا ہے یاسر احمد بٹ، یہ بھی ابھی نیا ہی حفظ شروع کیا ہے الحمدللہ، کم ہی عرصے میں اس نے ناظرہ مکمل کیا اور حفظ شروع کیا، 1-1.5 پارہ ہو چکا ہے اس کا، اس نے بھی بہت اچھے انداز میں اپنا بیان سامنے رکھا ہے۔
تیسرا ہے سائر انور لون، انہوں نے اردو تقریر کی اور اردو تقریر کے اندر ماشاءاللہ اس نے بھی اچھی کارکردگی دکھائی ہے۔ یہ اس کا ایک ہی پارہ حفظ رہ گیا ہے، لیکن ہم نے اس کو روکا ہے اس لیے کہ پہلے وہ پیچھے کا پورا دور کرے، دور کرنے کے بعد جب ہمیں اطمینان ہوگا پھر اس کو ہم آخری لاسٹ والا پارہ مکمل کروائیں گے۔ یہ ابھی دور میں چل رہا ہے۔ اس کے بعد ہے مدثر احمد لون، یہ بھی چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، والدین کے حقوق کے متعلق ماشاءاللہ اس نے بہت ہی اچھا بیان کیا، 4 پاروں کا حافظ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم فرمائے۔ اس کے بعد ہے محمد اقبال لون، والد محمد شفیع لون، انہوں نے بھی اچھے انداز میں اپنی تقریر کی ہے، یہ پورے کلام پاک کا حافظ ہے، الحمدللہ دور بھی مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہے اویس احمد لون، اس کو تقریر تھی اور ماشاءاللہ اس نے محنت بھی بہت کی تھی، مدرسے میں اساتذہ کے سامنے سنایا بھی تھا، لیکن وقت نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں اس کو یہاں موقع نہ دے سکے۔ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین 14 پاروں کا حافظ بھی ہے اور پچھلی مرتبہ پورے 10 پارے اس نے ایک ہی دن میں سنائے۔ تو اس کا اب ایگزام کی تیاری چل رہی ہے، تو اس سے ہم نے یہ کہا ہے کہ پورے 14 پارے ایک دن میں سنائے گا، ایگزام سے پہلے پہلے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھے۔ اس کے بعد تنویر احمد خان، اس نے بھی نعت اور تقریر کے اندر شرکت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثابت قدم رکھے اور علم نافع عطا فرمائے۔ یہ ہمارا سالانہ انجمن جو مدرسے کے بچوں کا تھا، اس کا پروگرام آج اختتام پذیر ہوا۔ میں حضرت مفتی منظور احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف فرمائیں اور دعا کے ساتھ اس انجمن کا اختتام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی حضرات نے یہ پروگرام دیکھا بھی، سنا بھی، شرکت بھی کی، اللہ سب کی شرکت کو قبول فرمائے۔ یہ علوم دینیا کے طالب علم ہیں، مولانا مناظر حسن گیلانی علیہ رحمہ، وہ لکھتے ہیں کہ علم کا اطلاق صرف قرآن و سنت کے علم پر ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو علوم ہیں وہ بھی علوم ہیں لیکن ان کو علم نہیں کہا جا سکتا۔ اور صحابہ اور تابعین کے دور میں جس کو علم کہا جاتا تھا وہ علم قرآن کریم کا علم، احادیث پاک کا علم۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ طلبہ ان علوم کے ساتھ میں مروجہ علوم جو ہیں وہ بھی ساتھ میں حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی انسان کی زندگی کی ضرورت ہے، اور کوئی بھی علم ہو وہ فائدے سے خالی نہیں، انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو یہ طلبہ جن کے متعلق ہمارے رفیق محترم مفتی منظور صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے تفصیلاً آپ کے سامنے یہ ساری گفتگو پیش کی کہ یہ طلبہ ہیں، ان کے متعلق بہت ساری بشارتیں حدیث پاک میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ طالب علم کے لیے بر و بحر کی مخلوق دعائیں کرتی ہے، جب طالب علم دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ یہاں بہت سارے طلبہ ہیں، کیونکہ اب دعا کا وقت ہے، ہم سب دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہاں شرکت قبول فرمائے۔ ان طلبہ کو اللہ تعالیٰ عالم باعمل بنائے، حافظ باعمل بنائے، کیونکہ اصل قدر جو اللہ کے ہاں ہے، قیمت جو ہے وہ علم کے ساتھ میں عمل کی ہے۔ اگر عمل ہوگا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخروئی اور آخرت میں بھی سرخروئی حاصل ہوگی۔ اگر دنیا میں علم حاصل کیا اور خود دعاؤں کے ذریعے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی، اس میں اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے فائدہ نہ دے۔ وہ علم کیا علم ہے جو انسان کو عمل پہ کھڑا نہ کرے۔ جب اس علم نے آپ کو عمل پہ کھڑا نہیں کیا تو یہ علم آپ کو نجات کے لیے بھی کافی نہیں ہے۔ اس لیے طلبہ کے متعلق جو بشارتیں حدیث پاک میں ہیں، میں ایک واقعہ عرض کر کے بس آپ کی بات ختم کرتا ہوں۔
کہ ہم یہاں پونچھ چلے گئے ایک دفعہ، وہاں بہت بڑا ادارہ ہے جامعہ ضیاء العلوم، تو وہاں کے معتمم صاحب ہیں مولانا غلام قادر صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے ہمیں پورا مدرسہ دکھایا، اور پھر اس کے بعد ہمیں وہ زمین بھی دکھائی جو انہوں نے میڈیکل کالج کے لیے انہوں نے خریدی تھی، پھر وہ مدرسہ بھی دکھایا جہاں بچوں کے لیے ادارہ قائم کیا ہے۔ تو مدرسہ، جب بچوں کا مدرسہ ہمیں دکھا رہے تھے، ہم تیسری منزل میں اوپر چڑھا دیا ہمیں چھت پہ، تو وہ پیچھے والا حصہ بہت اونچا ہے، تو مولانا وہاں لے گئے اور وہاں سے ہمیں کہا یہاں سے نیچے ذرا نظر مارو۔ ہم نے جو ہی نظر دے دی تو ایسے نا چکر آتا تھا، اتنی بلندی پہ، تو نیچے پتھروں کا ڈھیر تھا۔ تو مولانا نے فرمایا کہ طالب علم اس سلیب کے اوپر سوئے تھے تو آنکھ لگ گئی، کسی کی آنکھ کھلی نہیں صبح کے وقت، اساتذہ بھی سو گئے، طلبہ بھی سو گئے۔ تو اچانک ایک استاد جو ہوشیار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ نماز کی جماعت کا وقت قریب ہے اور ابھی تک سب سوئے، کہ وہ جو ہی اٹھ گیا تو انہوں نے تھوڑے تلخ انداز میں اٹھو 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 یہ جو ہی آواز لگا دی، تو طلبہ اٹھ گئے، اسی افراتفری کے عالم میں کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا، کہ ایک طالب علم وہ ادھر کو بھاگا، اس کو نظر ہی کچھ نہیں آیا، وہ ادھر کو بھاگا، کہ یہاں سے نیچے گیا، سیدھا ان پتھروں پہ جا کے نیچے گرا، کہ استاد سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اب تو اس کا جنازہ اٹھانا ہے۔ کہ استاد نے ہمت کر کے نیچے دیکھا، کہا طالب علم نیچے گر کر ان پتھروں پر اٹھا اور بھاگا اور سیدھا غسلخانے میں داخل ہو گیا۔ کہا وہ استاد اسی طرح باقی سب طلبہ ان کو بھول گئے، وہ سیدھا نیچے اترا، اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور طالب علم کو باہر نکالا اور ٹھیک تھا۔ تو کہا جب ہم تک بات پہنچی تو ہم اس کو فوراً اسپتال لے گئے، اس کے سارے ٹیسٹ کروائے، کہا ذرا بر بھی اس کو کہیں پر چوٹ نہیں آئی۔ تو جو ہی مولانا وہ یہ بات سنا رہے تھے تو مجھے ذہن میں وہ حدیث آ گئی کہ طالب علموں کے پیروں کے نیچے بھی اللہ کے فرشتے پر بھیجا دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ اس کی ایک حصی مثال ہے۔ بہرحال یہ طلبہ ہیں جس نے، یہ وہ علم ہے جس میں ناکام ہونے والا بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی قرآن سنا رہا ہے، اس کو ممتحن نے نمبرات کم دیے، ارے نمبرات کم دیے اس کے لہجے کی وجہ سے، ہو سکتا ہے اس کی یاداشت کی وجہ سے اس کے نمبرات کم ہیں، جو اس نے قرآن پڑھا وہ اللہ کے ہاں تو پورا لکھا گیا سوال، تو وہ یہ ضابطے کے اعتبار سے اگر کمزور ہو جائے گا، لیکن اللہ کے ہاں یہ نہ کمزور ہے نہ فیل ہے نہ ناکام ہے، یہ کامیاب ہے۔ اس وقت بہت سارے طلبہ ہیں، ان کی موجودگی میں ہم سب دعا کریں گے، اور آپ سب کو میں متوجہ کرتا ہوں کہ ذرا ان اداروں کی طرف بھی آپ توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اور اس کے ساتھ دعا کرتے ہیں، بس اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ تو اس پروگرام کو قبول فرما، یا اللہ تو طلبہ کو قبول فرما، مدرسے کے ذمہ داروں کو قبول فرما، پورے کارکنوں کو قبول فرما، معاونین اور محسنین کو قبول فرما، جو بھی اداروں کی معاونت کرتے ہیں یا اللہ تو ان کی مال جان عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ پوری امت مسلمہ کے مسائل کو حل فرما دے، یا اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما دے، یا اللہ تو مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، اہل ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ان طلبہ کو قبول فرما، یا اللہ تو ان کی برکت سے ہم سب کی دعائیں قبول فرما، یا اللہ باران رحمت نازل فرما، اپنے کار و غضب سے بچا لے، یا اللہ اپنے ناراضگی والے اعمال سے حفاظت فرما، اپنی رضا والے اعمال نصیب فرما۔ یا اللہ ان میں بہت سارے بچے ہیں جو جن میں بعض حافظ کلام اللہ ہیں،
بعض نے 10-10 12-12 14-14 پارے. یا اللہ یہ تیرا فضل اور انعام ہے. تو نے کہاں سے اٹھایا اور ہمیں کہاں بٹھا دیا. اے اللہ ہم اس لائق نہیں تھے, ہم بغیر استحقاق کے تو نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے. اے اللہ ہم اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں. یا اللہ تو مرتے دم تک اے اللہ تو اس اپنی نعمت کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھنا, کسی قرآن کے ساتھ ہمیں جوڑ کے رکھ. یا اللہ پوری امت کو قرآن سے جوڑ دے, پوری امت کو دین سے جوڑ دے, پوری امت کو اللہ اپنے نبی کی سنتوں سے جوڑ دے. یا اللہ امت کے اندر جو اختلاف ہے, جو اختلاف ہے, اللہ تو اس کا خاتمہ فرما کر پوری امت کو ایک کر دے, پوری امت کو نیک کر دے. جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دائمہ عاجلہ مستمر عطا فرما. لا علاج بیماریوں سے حفاظت فرما, شریروں کے شر سے بچا لے. یا اللہ شریروں کے شر سے بچا لے, کافروں کے کفر سے بچا لے, ظالموں کے ظلم سے بچا لے. یا اللہ زمین آسمان کی بلاؤں سے حفاظت فرما. اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے قبول فرما. جن اساتذہ نے محنت کی ہے اے اللہ تو ان کی محنت کو قبول فرما. یا اللہ تو ان طلبہ کو یا اللہ ان اساتذہ کے لیے, والدین کے لیے, تمام محسنین اور محبین اور معاونین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ جو کچھ مانگا قبول فرما, جو مانگنے سے رہ گیا دلا مانگے عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین, الحمدللہ.